اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قریب ہے کہ آدمیوں میں سے نادان یہ کہیں گے کہ جس قبلہ کی طرف یہ نماز پڑھا کرتے تھے اس سے ان کو کس چیز نے روگردان کر دیا ہے۔ تم یہ کہہ دو کہ مشرق اور مغرب خدا کے ہیں، وہ جسے چاہے راہ راست کی طرف ہدایت فرما دے۔ اور اسی طرح ہم نے تم کو بیچ کا گروہ مقرر کیا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ رہو اور رسول تم پر گواہ رہیں۔ اور جس قبلہ کی طرف تم نماز پڑھا کرتے تھے اس کو ہم نے نہیں مقرر کیا تھا مگر اس لیے کہ ہم ان کو جو رسول کی پیروی کرتے ہیں ان سے جو پچھلے پاؤں پلٹ جاتے ہیں تمیز کر لیں۔ اور یہ قبلہ کا بدلنا شاک تو سبھی پر ہوا سوائے ان کے جن کو توفیق ہدایت خدا نے عطا کی ہے۔ اور خدا ایسا نہیں ہے کہ تمہارے ایمان کو ضائع کرے، بے شک خدا کل آدمیوں پر بڑی مہربانی اور رحم کرنے والا ہے۔ ہم تمہارا آسمان کی طرف رخ کرنا ضرور دیکھتے ہیں، بس ضرورت ہے کہ جو قبلہ تم کو پسند ہے ہم اسی کی طرف تمہارا رخ پھرا دیں گے۔ تو اب تم اپنا رخ مسجد الحرام کی طرف کر لو اور جہاں کہیں بھی تم ہوا کرو اسی کی طرف اپنا رخ کر لیا کرو۔ اور جن کو کتاب دی گئی ہے وہ تو خوب جانتے ہیں کہ یہ معاملہ خدا کی طرف سے برحق ہے، اور جو عمل وہ کر رہے ہیں خدا اس سے غافل نہیں ہے۔ اور جن کو کتاب دی گئی ہے اگر تم ہر ایک نشانی ان کے سامنے پیش کر دو گے تو بھی وہ تمہارے قبلہ کی پیروی نہ کریں گے، اور نہ تمہارا یہ کام ہے کہ تم ان کے قبلہ کی پیروی کرو، اور نہ ان میں کوئی ایک دوسرے کے قبلہ کی پیروی کرنے والا ہے۔ اور تم کو جو علم حاصل ہو چکا ہے اس کے بعد اگر ان کی خواہشوں کی پیروی کی تو اس صورت میں تم بھی ظالموں میں محسوب ہو جاؤ گے۔ جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ رسول کو اسی طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اور بے شک ان میں سے ایک گروہ جان بوجھ کر حق کو چھپاتا ہے۔ حق تمہارے رب کی طرف سے ہے، بس تم کبھی شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا۔ اور ہر گروہ کے لیے ایک جہت یعنی مقرر ہے جدھر وہ منہ کرتا ہے، بس تم نیکیوں میں اوروں سے سبقت حاصل کرو۔ جہاں کہیں بھی تم ہوگے اللہ تم سب کو جمع کر کے لے آئے گا، بالتحقیق خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ اور جس طرف سے تم نکلو منہ مسجد الحرام کی طرف کر لیا کرو، اور یہ حکم تمہارے رب کی طرف سے برحق ہے، اور خدا تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ اور جدھر سے بھی تم نکلو اپنا منہ مسجد الحرام کی طرف کیا کرو، اور جہاں کہیں بھی تم ہو اسی کی طرف اپنا رخ کیا کرو، تاکہ لوگوں کا الزام تم پر قائم نہ ہو سوائے ان کے جو ہر دھرم ہیں۔ تو تم ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرتے رہو، اور تاکہ میں اپنی نعمت تم پر پوری کر دوں، اور اس لیے کہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔ تحویل قبلہ ایسی ہی نعمت ہے جیسے ہم نے تم ہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ہماری آیتیں تم کو پڑھ کر سناتا ہے اور ظاہر و باطن سے تم کو پاکیزہ کرتا ہے، اور تم کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور تم کو وہ کچھ سکھاتا ہے جو کچھ تم نہیں جانتے تھے۔ بس تم میری یاد کرو میں تمہاری یاد کروں گا، اور تم میرا شکر کرو اور ناشکری نہ کرو۔ اے ایمان والو، صبر اور صلات کے ذریعہ سے مدد مانگو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور جو لوگ رائے خدا میں قتل کیے جائیں ان کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تم سمجھتے نہیں۔ اور ہم ضرور تم کو تھوڑے سے خوف سے اور کچھ بھوک سے اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کے نقصان سے آزمائیں گے۔ اور اے پیغمبر ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری پہنچا دو جو مصیبت پڑنے کے وقت یہ کہتے ہیں کہ بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہم اسی کے حضور میں پلٹ کر جانے والے ہیں۔ یہی وہ ہیں جن پر ان کے پروردگار کی جانب سے صلات اور رحمت ہے، اور یہی ہدایت یافتہ ہیں۔ بے شک صفا اور مروہ خدا کی نشانیوں میں سے ہیں، بس جو شخص بیت اللہ کا حج یا عمرہ بجا لائے اسے لازم ہے کہ ان دونوں کے درمیان بھی طواف کرے، اور جو نیکی کو بخوشی بجا لائے خدا ضرور قدر شناس اور آگاہ ہے۔ جو لوگ اس کو چھپاتے ہیں جو کھلی دلیلیں اور ہدایت ہم نازل کر چکے، بعد اس کے کہ ہم نے کل آدمیوں کے لیے کتاب میں اس کو کھول کر بیان کر دیا ہے، یقیناً انہی پر اللہ لعنت کرتا ہے اور انہی پر لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں، مگر جنہوں نے توبہ کی اور بگاڑ کی اصلاح کی اور جو چھپایا تھا اس کو صاف بیان کر دیا، ان کی توبہ میں قبول کر لوں گا، اور میں بڑا توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں۔
جو لوگ منکر ہو گئے اور انکار ہی کی حالت میں مر گئے ان پر اللہ کی بھی لعنت ہے، اور کل فرشتوں کی بھی اور کل آدمیوں کی بھی ہمیشہ ہمیشہ اسی لعنت میں رہیں گے، نہ ان کا عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی۔ اور تمہارا معبود یکتا ہے، سوائے اس رحمان و رحیم کے اور کوئی معبود نہیں ہے۔ بالتحقیق آسمانوں کی اور زمین کی پیدائش میں اور رات اور دن کے عدلنے بدلنے میں اور ان کشتیوں میں جو سمندر میں وہ کچھ لے چلتی ہیں جسے لوگوں کو نفع پہنچتا ہے، اور اس پانی میں جسے خدا نے آسمان سے اتارا اور جس کے ذریعہ سے زمین کو اس کے مرنے کے بعد پھر زندہ کر دیا، اور ہر قسم کا چلنے والا اس میں بکثرت پھیلا دیا، اور ہواؤں کے چلنے میں اور ان بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے مابین معلق ہیں، سمجھنے والے لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں موجود ہیں۔ اور آدمیوں میں ایسے بھی ہیں جو خدا کو چھوڑ کر اوروں کو اس کا ہمسر بناتے ہیں اور ان سے خدا کی سی محبت رکھتے ہیں، اور جو ایمان لانے والے ہیں ان کو سب سے زیادہ محبت خدا ہی سے ہے۔ اور کاش ان ظالموں کو وہ اب سجھائی دیتی جو عذاب دیکھ کر سوجھے گی کہ پوری قوت خدا ہی کی ہے، اور یہ کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اس وقت کو یاد کرو جب کہ پیر اپنے مریدوں سے تبرہ کریں گے اور عذاب کو سب دیکھیں گے اور ان کی نجات کے کل اسباب قطع ہو جائیں گے، اور مرید کہیں گے کاش ہم کو لوٹ کر جانا ملے تو ہم بھی ان سے اسی طرح تبرہ کریں جس طرح انہوں نے اس وقت ہم سے تبرہ کیا ہے۔ یوں اللہ تعالیٰ ان کے اعمال ان کو حسرت بنا کر دکھلائے گا اور وہ جہنم سے نہ نکلنے پائیں گے۔ اے لوگو، زمین میں سے حلال اور پاک چیزیں کھاؤ اور شیطان کے قدم بے قدم نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، سوائے اس کے نہیں کہ وہ تمہیں بدی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور اس کا کہ تم جو کچھ نہیں جانتے وہ خدا کے برخلاف کہہ دو۔ اور جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ خدا نے جو کچھ نازل کیا ہے اس کی پیروی کرو تو کہہ دیتے ہیں کہ ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ داداؤں کو پایا۔ بھلا اگر ان کے باپ دادا کسی چیز کی عقل نہ رکھتے تھے اور ہدایت یافتہ نہ تھے تو وہ بھی ایسا ہی کریں گے۔ اور کافروں کی مثال اس شخص کی سی ہے جو ان چیزوں کو پکارتا ہے جو سوائے چیخ پکار کے کچھ نہ سنیں نہ کچھ سمجھیں، وہ خود بہرے گونگے اندھے ہیں، بس وہ کچھ نہیں سمجھتے۔ اے ایمان لانے والو، جو پاک چیزیں ہم نے تم کو دی ہیں ان میں سے کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اسی کے خالص بندے ہو۔ اس نے تم پر مردار اور خون اور سور کا گوشت اور جس ذبیحہ پر خدا کے سوا اور کا نام لیا گیا ہو وہ حرام کیا ہے۔ پھر جو شخص ناچار ہو، نہ نافرمان ہو اور نہ حد سے گزرنے والا تو اس کے ذمے کچھ گناہ نہیں ہے، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ سو وہ لوگ جو اس کو چھپاتے ہیں جو کچھ خدا نے کتاب میں نازل کیا ہے اور اس کو تھوڑی قیمت پر بیچتے ہیں، وہ اپنے پیٹ میں انگارے بھرتے ہیں، اور خدا ان سے قیامت کے دن نہ بات کرے گا نہ ان کو پاکیزہ فرمائے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وہ یہی ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی اور بخشش کے بدلے عذاب خرید لیا، تو یہ آتش جہنم پر کیا ہی صبر کرنے والے ہیں۔ یہ اس لیے کہ یقیناً خدا نے کتاب کو حق کے ساتھ نازل کیا ہے، اور جن لوگوں نے اس کتاب میں اختلاف کیا ہے وہ بے شک بہت بڑی نافرمانی پر تیار ہیں۔ یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم اپنے منہ مشرق اور مغرب کی طرف کر لو، بلکہ حقیقی نیکی اسی کی ہے جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر اور فرشتوں پر اور کتاب پر اور انبیاء پر ایمان لائے، اور محبت خدا میں مال رشتہ داروں کو اور یتیموں اور محتاجوں کو اور مسافروں کو اور سوال کرنے والوں کو اور گردنیں آزاد کرنے میں دے، اور نماز پڑھے اور زکوٰۃ ادا کرے، اور جب معاہدہ کر لیں تو اپنے عہد کے پورا کرنے والے ہوں، اور تنگ دستی میں اور بیماری میں اور لڑائی کی سختی کے وقت صبر کرنے والے ہوں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے عملاً سچ بولا، اور یہی متقی ہیں۔ اے ایمان لانے والو، جو ناحق قتل کیے گئے ہوں ان کے بارے میں تم پر قصاص واجب کیا گیا ہے، آزاد کے بدلے آزاد اور غلام کے بدلے غلام اور عورت کے بدلے عورت۔ پھر جس قاتل
قاتل کو اس کے مومن بھائی کی طرف سے کچھ یعنی قصاص معاف ہو جائے تو معاف کرنے والے کو مطالبہ دیت میں نیکی کرنی چاہیے، نہ ظلم و سختی، اور قاتل کی جانب سے اس کی ادائیگی احسان مندی کے ساتھ ہو، نہ کمی اور ٹال مٹول کے ساتھ۔ یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے آسانی اور مہربانی ہے۔ پھر اس کے بعد جو زیادتی کرے اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اے صاحبان عقل، حکم قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے تاکہ تم بچتے رہو۔ تم پر یہ بھی واجب کیا جاتا ہے کہ جب تم میں سے کسی کی موت آئے اگر وہ مال چھوڑے تو اپنے والدین اور قریبی رشتہ داروں کے حق میں مناسب وصیت کر دے۔ خدا سے ڈرنے والوں پر یہ بھی ایک حق ہے۔ پھر جو شخص اس وصیت کو سننے کے بعد بدل ڈالے تو اس کا گناہ انہی کے ذمہ ہوگا جو اسے بدلیں گے، بے شک اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ پھر جس شخص کو وصیت کرنے والے کی طرف سے حق تلفی یا گناہ کا اندیشہ ہو اور وہ ان کی آپس میں صلح کرا دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، بے شک خدا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اے ایمان لانے والو، تم پر روزے اسی طرح واجب کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلوں پر واجب کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ گنتی کے دن ہیں، اس پر بھی جو شخص تم میں سے بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ اور ان دنوں میں گنتی پوری کر دے، اور ان لوگوں کے ذمے جن میں روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے ایک مسکین کا کھانا کھلا دینا اس کا بدل ہے، اور جو شخص اپنی خوشی سے زیادہ نیکی کرے تو یہ اس کے لیے اور بہتر ہے، اور روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے بشرطے کہ تم سمجھو۔ ماہ مبارک رمضان وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو کل آدمیوں کو رہنما ہے، اور اس میں ہدایت کی کھلی دلیلیں ہیں اور حق و باطل کی تمیز۔ بس جو شخص تم میں سے اس مہینے کو پائے اسے چاہیے کہ اس کے روزے رکھے، اور جو شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ اور دنوں میں گنتی پوری کر دے۔ اللہ تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے اور سختی نہیں چاہتا، اور یہ چاہتا ہے کہ اس گنتی کو پورا کر دو، اور جو راہ راست تمہیں بتلا دی ہے اس پر خدا کی بڑائی بیان کرتے رہو، اور تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ اور جس وقت میرے بندے تم سے میری بابت کچھ دریافت کریں تو کہہ دو کہ میں ان سے قریب ہوں، خاص دعا کرنے والے کی دعا جس وقت بھی وہ مجھ سے دعا کرے قبول کر لیتا ہوں۔ بس ان لوگوں کو لازم ہے کہ وہ میرے احکام قبول کریں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ راہ راست پالیں۔ روزوں کی رات میں تمہارے لیے اپنی ازواج کے پاس جانا جائز کیا گیا ہے، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ خدا اس سے واقف تھا کہ تم اپنی ذات کے ساتھ خیانت کرتے تھے، بس اس نے تمہاری توبہ قبول کر لی اور تمہاری خطا معاف کر دی۔ اب تم ان سے ہم بستری کرو اور جو اللہ نے تمہارے لیے مقرر کیا ہے اس کی خواہش کرو، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ صبح کی سفیدی شب کی سیاہی سے الگ نمایاں ہو جائے۔ پھر شب کے آغاز پر روزہ پورا کرو، اور جب مساجد میں اعتکاف میں ہو تو ان سے مباشرت نہ کرو، یہ اللہ کی مقررہ حدیں ہیں، بس ان کی مخالفت نہ کرنا۔ اس طرح اللہ لوگوں کے لیے اپنے احکام کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ وہ پرہیزگار بن جائیں، اور آپس میں ناحق ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ، اور اس کے بارے میں حکام کے پاس جھگڑے اس غرض سے نہ لے جاؤ کہ جان بوجھ کر ناحق لوگوں کے مال سے جو کچھ ہاتھ لگے کھا جاؤ۔ لوگ تم سے نئے چاندوں کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، کہہ دو کہ وہ آدمیوں کے لیے اور حج کے لیے وقت بتانے کا آلہ ہیں، اور یہ نیکی نہیں ہے کہ تم گھروں میں ان کے پچھواڑے کی طرف سے آؤ، لیکن نیکی اس کی ہے جو تقویٰ کرے، اور گھروں میں ان کے دروازوں سے آؤ اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پاؤ، اور راہ خدا میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑیں، اور زیادتی نہ کرو، بے شک اللہ زیادتی کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ اور جہاں تم ان کو پاؤ قتل کر دو، اور جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا تھا تم بھی ان کو وہاں سے نکال دو، اور کفر خون ریزی سے بڑھ کر ہے۔ اور مسجد الحرام کے پاس ان سے نہ لڑو جب تک کہ وہ اس جگہ تم سے نہ لڑیں، پھر اگر وہ تم سے لڑیں تو تم بھی ان کو قتل کر ڈالو، کافروں کی سزا یہی ہے۔ بس اگر وہ باز آ جائیں تو اللہ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے، اور ان سے لڑائی یہاں تک کرو کہ کفر باقی ہی نہ رہے اور دین صرف خدا کا ہو جائے۔ پھر اگر وہ باز نہ آئیں تو سوائے ظالموں کے کسی اور پر زیادتی نہ ہوگی۔ محترم مہینوں کا معاوضہ۔ محترم مہینے
اور احترام والی چیزوں کا اسی طرح بدلہ مقرر ہے۔ پھر جو شخص تم پر زیادتی کرے تو ویسی زیادتی تم بھی اس پر کرو جیسی زیادتی اس نے تم پر کی ہے، اور اللہ سے ڈرو اور آگاہ رہو کہ اللہ پرہیزگاروں کا ساتھی ہے۔ راہ خدا میں خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اور احسان کرو، بے شک اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اور خاص خدا کے لیے حج اور عمرہ پورا کرو۔ پھر اگر تم محصور ہو جاؤ تو قربانی جو میسر آ جائے، اور جب تک قربانی اپنے حلال ہونے کی جگہ تک نہ پہنچ جائے اپنے سر نہ منڈاؤ۔ پھر جو شخص تم میں سے بیمار ہو یا اس کے سر میں کسی قسم کی تکلیف ہو تو اس کا بدلہ روزے یا خیرات یا قربانی ہے۔ پھر جب تم امن پاؤ، پس جو شخص عمرہ کو حج سے ملا کر فائدہ اٹھانا چاہے تو قربانی جو میسر آ جائے کر دے، اور جس کو میسر نہ ہو پس حج کے دنوں میں 3 دن کے روزے رکھے، اور جب تم واپس آ جاؤ تو 7 دن کے۔ یہ سب مل کر 10 ہوئے۔ یہ حکم اس شخص کے لیے ہے جس کے اہل و عیال مکہ میں نہ ہوں، اور اللہ سے ڈرو اور آگاہ رہو کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ حج کے چند مہینے ہیں جو معلوم ہیں، پس جو شخص ان میں حج بجا لائے تو زمانہ حج میں نہ جمع کرے، نہ نافرمانی، نہ لڑائی جھگڑے، اور جو نیکی تم کرو گے وہ اللہ کو معلوم ہے۔ اور زیادہ راہ بہم پہنچا لو، بے شک سب سے بہتر زیادہ راہ تقویٰ ہے۔ اور اے صاحبان عقل، مجھ سے ڈرتے رہو۔ اس میں تم پر کچھ الزام نہیں ہے کہ تم اپنے رب سے فضل کے خواستگار ہو۔ پھر جب تم عرفات سے چلو تو مشعر الحرام کے قریب اللہ کو یاد کرو، اور اس کی یاد اس طرح کرو جس طرح اس نے تم کو بتایا ہے، اور ضرور تم پہلے اس سے گمراہوں میں سے تھے۔ پھر اسی راستے سے چلو جس سے اور لوگ چلیں، اور اللہ سے مغفرت طلب کرتے رہو، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ پھر جب تم مناسک حج پورے کر چکو تو اللہ کو اسی طرح یاد کرو جس طرح اپنے باپ داداؤں کو یاد کرتے ہو، یا اس سے بھی زیادہ۔ پھر پس لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہم کو دنیا ہی میں دے دے اور آخرت میں ان کا کچھ حصہ نہیں ہے، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہمیں دنیا کی بھی خیر و خوبی دے اور آخرت کی بھی خیر و خوبی عطا کر، اور عذاب دوزخ سے ہمیں بچا لے۔ ان لوگوں کے لیے اس میں جو کچھ انہوں نے کیا ہے حصہ ہے، اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اور گنتی کے دنوں میں ذکر خدا کرو۔ پھر جو شخص 2 ہی دن میں منا سے چل کھڑا ہو تو اس کے ذمہ کچھ گناہ نہیں ہے، اور جو شخص ٹھہرا رہے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ وسعت اس کے لیے ہے جو پرہیزگار ہو، اور خدا سے ڈرتے رہو، اور یہ جان لو کہ تم اس کی حضور میں ضرور حاضر کیے جاؤ گے۔ اور لوگوں میں ایسا بھی ہے جس کی باتیں زندگانی دنیا میں تم کو اچھی معلوم ہوتی ہیں، اور جو کچھ اس کے دل میں ہے اس پر خدا کو گواہ بناتا ہے، حالانکہ وہ دشمنوں میں سب سے زیادہ جھگڑالو ہے۔ اور جب پیٹ پھیرے تو یہ کوشش کرتا ہے کہ زمین میں فساد برپا کرے اور زراعت کو اور نسل کو برباد کر دے، حالانکہ اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ اور جب اس سے یہ کہا جاتا ہے کہ تو خدا سے ڈر، تو گناہ کرنے کی کڑی اس کے دل میں سما جاتی ہے، پس اس کے لیے جہنم کافی ہے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اور آدمیوں میں ایسا بھی ہے جو رضائے خدا حاصل کرنے کے لیے اپنے نفس کو فروخت کرتا ہے، اور اللہ کل بندوں پر بہت ہی مہربان ہے۔ اے ایمان والو، سب کے سب اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کی قدم بے قدم نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ پھر اس کے بعد کہ تمہارے پاس کھلی دلیلیں آ چکی ہیں، اگر تم لغزش کرو تو یہ سمجھ لو کہ اللہ زبردست اور حکمت والا ہے۔ کیا وہ اس کا انتظار کرتے ہیں کہ اللہ بادلوں کے سائے میں ان کے پاس آئے اور فرشتے آئیں اور کل معاملہ ہی چک جائے، حالانکہ کل امور کی بازگشت خدا ہی کی طرف ہوگی۔ بنی اسرائیل سے دریافت کر لو کہ ہم نے کتنی کھلی نشانیاں ان کو دی تھیں، اور جو شخص نعمت خدا کو بعد اس کے کہ اس کے پاس آ چکی ہو بدل ڈالے گا تو خدا عذاب بھی سخت دینے والا ہے۔ زندگانی دنیا ان لوگوں کی نظروں میں جو منکر ہیں زینت دے دی گئی ہے، اور وہ ایمان لانے والوں سے ٹھٹا کرتے ہیں، حالانکہ جو متقی ہیں وہ قیامت کے دن ان پر فوقیت رکھتے ہوں گے، اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عنایت فرماتا ہے۔
ابتدا میں سب لوگ ایک ہی امت یعنی حال پر تھے، پھر خدا نے خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے انبیاء بھیجے اور ان کے ساتھ برحق کتاب نازل کی تاکہ لوگوں کے مابین جس بارے میں اختلاف ہے اس کا فیصلہ کر دے، اور جو کچھ اختلاف تھا وہ ان لوگوں کی طرف سے تھا جن کو کتاب دی گئی تھی، اور انہوں نے آپس کی ضد سے کھلی دلیلیں لینے کے بعد کیا تھا۔ پھر خدا نے ایمان لانے والوں کو اپنے حکم سے رائے حق جس کے بارے میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے دکھلا دی، اور اللہ جسے چاہے رائے راست دکھلا دیتا ہے۔ کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ تم بہشت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ ابھی تم پر ویسی نہیں پڑی جیسی ان پر گزر گئی جو تم سے پہلے ہو گزرے ہیں، کہ ان پر افلاس اور امراض کی بھی سختیاں گزریں اور ہلا مارے گئے، یہاں تک کہ رسول اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے بول اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، اور ہماری طرف سے کہا گیا کہ خبردار رہو اللہ کی مدد اب آئی۔ لوگ تم سے دریافت کرتے ہیں کہ رائے خدا میں کیا خرچ کریں، ان سے کہہ دو کہ مال میں سے جو کچھ بھی تم خرچ کرو تو والدین کے لیے اور قریب کے رشتہ داروں کے لیے اور یتیموں کے لیے اور محتاجوں کے لیے اور مسافروں کے لیے، اور جو نیکی بھی تم کرو گے اس کا علم خدا کو یقیناً ہے۔ تم پر جہاد واجب کیا گیا ہے حالانکہ وہ تم کو ناگوار ہے، اور شاید ایک چیز تم کو ناگوار ہو اور وہ تمہارے لیے اچھی ہو، اور عجیب نہیں کہ ایک چیز کو تم پسند کرتے ہو اور وہ تمہارے لیے بری ہو، حالانکہ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ محترم مہینے میں جنگ کرنے کے متعلق تم سے دریافت کرتے ہیں، کہہ دو کہ اس میں جنگ کرنا بڑا گناہ ہے، اور رائے خدا سے روکنا اور خود خدا کا انکار کرنا اور مسجد الحرام سے روکنا اور اس کے اہل کو اس سے نکال دینا خدا کے نزدیک زیادہ بڑا گناہ ہے، اور فساد برپا کرنا خون ریزی سے بڑھ کر ہے، اور وہ کفار تم سے برابر لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ ان کا بس چلے تو تم کو تمہارے دین سے ہٹا دیں، اور جو تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے گا اور کفر کی حالت میں مر جائے گا تو ایسے لوگوں کے اعمال دنیا و آخرت میں عقارت ہو جائیں گے، اور یہی جہنمی ہیں جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور رائے خدا میں جہاد کیے وہی رحمت خدا کے امیدوار ہیں، اور اللہ بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ لوگ تم سے شراب اور قمار بازی کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، تم کہہ دو کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے کچھ فائدے بھی ہیں، حالانکہ ان دونوں کا گناہ ان کے فوائد سے بڑھ کر ہے، اور تم سے دریافت کرتے ہیں کہ خرچ کس قدر کریں، تم کہہ دو کہ جو تمہاری جائز ضرورت سے زائد ہو۔ اس طرح اللہ تمہارے لیے احکام کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو دنیا کے بارے میں بھی اور آخرت کے بارے میں بھی۔ اور لوگ تم سے یتیموں کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، تم کہہ دو کہ ان کی حالت کی اصلاح کرنا بہتر ہے، اور اگر ان کا خرچ ملا کر کرو تو وہ تمہارے بھائی ہیں، اور اللہ فساد کرنے والے کو اصلاح کرنے والے سے علیحدہ جانتا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو تم پر سختی کرتا، بے شک اللہ زبردست اور حکمت والا ہے۔ اور مشرک عورتوں سے جب تک وہ ایمان نہ لائیں نکاح نہ کرو، حالانکہ ایمان والی لونڈی مشرک بی بی سے بہتر ہے، گو وہ بی بی تم کو کتنی اچھی معلوم ہوتی ہو۔ اور مشرک جب تک ایمان نہ لے آئیں ان کے نکاح میں مسلم عورتیں نہ دو، کیونکہ مومن غلام یعنی آزاد مشرک سے بہتر ہے، گو وہ مشرک تم کو اچھا ہی معلوم ہو۔ وہ تم کو جہنم کی طرف بلاتے ہیں، اور اللہ اپنے حکم سے جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے، اور لوگوں کے لیے اپنے احکام کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اور لوگ تم سے حیض کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، تم کہہ دو کہ وہ ایک نجاست ہے، بس تم زمانہ حیض میں عورتوں سے الگ رہو، اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان کے پاس نہ جاؤ، پھر جب وہ غسل کر لیں تو جدھر سے خدا نے تمہیں حکم دیا ہے ان کے پاس آؤ، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں اور طہارت کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، بس اپنی کھیتی میں جس طرح جی چاہے آؤ، اور اپنے لیے نیک اعمال بھیجتے رہو اور اللہ سے ڈرو، اور یہ جان لو کہ تمہیں اس کی حضور میں ضرور حاضر ہونا ہے، اور مومنوں کو خوشخبری سناتے رہو۔ اور خدا تعالیٰ کو اپنی فضول قسموں کے ذریعہ سے اس بات کی روک نہ قرار دو کہ تم نیکی کرنے، پرہیزگاری برتنے اور لوگوں کے مابین صلح کرانے سے باز رہو، اور اللہ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے۔
تمہاری قسموں میں جو لغو ہوں گی ان کے بارے میں خدا تم سے مواخذہ نہ کرے گا، وہ ان پر مواخذہ کرے گا جو تمہارے بد اعمال ارادتاً ہوں گے، اور اللہ بخشنے والا اور بردبار ہے۔ جو لوگ اپنی ازواج کے پاس نہ جانے کی قسم کھا لیں ان کو 4 مہینے کی مہلت ہے، پھر اگر رجوع کر لیں تو اللہ بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے، اور اگر طلاق کا پختہ ارادہ کر لیں تو اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہے وہ اپنے آپ کو 3 طہر تک روکیں، اور یہ ان کے لیے ہرگز جائز نہیں ہے کہ خدا نے ان کے رحم میں جو کچھ پیدا کیا ہو اس کو چھپائیں، بشرطے کہ وہ خدا اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتی ہوں، اور اس مدت میں ان کے شوہر اگر سازگاری کا ارادہ کریں تو ان کو واپس لینے کے زیادہ مستحق ہیں، اور ان عورتوں کا حق نیکی کے بارے میں مردوں کے ذمہ ویسا ہی ہے جیسا کہ ان مردوں کا عورتوں کے ذمہ، اور مردوں کو ان پر ایک درجہ فضیلت ہے، اور اللہ زبردست اور حکمت والا ہے۔ طلاق رجعی 2 مرتبہ ہے، اس کے بعد یا تو نیکی کے ساتھ روک لینا ہے یا سلوک کے ساتھ رخصت کر دینا، اور یہ تمہارے مردوں کے لیے حلال نہیں ہے کہ جو کچھ تم انہیں دے چکے ہو اس میں سے کچھ واپس لے لو، سوائے اس صورت کے کہ دونوں کو اس بات کا خوف ہو کہ دونوں حدود خدا پر قائم نہ رہ سکیں گے۔ پھر اگر تم کو اس کا خوف ہے کہ طرفین حدود خدا پر قائم نہ رہیں گے تو عورت کچھ فدیہ دے دے، تو اس میں دونوں پر کچھ الزام نہیں، یہ اللہ کی حدود ہیں، پس ان سے تجاوز نہ کرو، اور جو اللہ کی حدود سے تجاوز کریں گے وہی لوگ ظالم ہیں۔ پھر اگر عورت کو تیسری طلاق دے دے تو وہ اس مرد کے لیے حلال نہ ہوگی جب تک کہ اس کے سوا ایک اور شوہر سے نکاح نہ کر لے۔ پھر اگر دوسرا شوہر بخوشی طلاق دے دے اور ان دونوں کا بھی یہ خیال ہو کہ خدا کی حدود پر قائم رہیں گے اور ایک دوسرے کی طرف رجوع کر لیں تو دونوں کے ذمے کوئی الزام نہیں، اور خدا اپنی یہ حدیں ان لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے جو سمجھ رکھتے ہیں۔ اور جب تم نے عورتوں کو طلاق دے دی اور وہ اپنی عدت کے ختم کے قریب جا پہنچیں، اس وقت یا تو نیکی کے ساتھ انہیں روک لو یا نیکی کے ساتھ ان کو چلتا کر دو، اور ان کا روکنا نقصان پہنچانے کی نیت سے نہ ہو، اور جو ایسا کرے گا وہ اپنی جان پر ظلم توڑے گا۔ اور خدا کی آیتوں کو ہنسی کھیل نہ بناؤ، اور اللہ کی نعمت جو تم پر ہے اس کو بھی یاد کرتے رہو، اسے بھی جو کچھ کتاب و حکمت میں ہے اس نے تم پر نازل کیا ہے کہ اس کے ذریعہ سے تم کو نصیحت کرے، اور اللہ سے ڈرو اور یہ سمجھو کہ اللہ ہر شے کا علم رکھتا ہے۔ اور جب عورتوں کو طلاق دے چکو اور وہ اپنی عدت پوری کر چکیں تو ان کو اور شوہروں کے ساتھ نکاح کرنے سے جبکہ وہ نیکی کے ساتھ آپس میں رضامند ہو جائیں باز نہ رکھو۔ تم میں سے جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لایا ہے اس کو اس کے ذریعہ سے نصیحت کی جاتی ہے، یہ تمہارے لیے بڑے نفع کی اور گناہوں سے پاک کرنے کی بات ہے، حالانکہ اللہ جانتا ہے اور تم کچھ نہیں جانتے۔ اور مائیں اپنے بچوں کو اس کی خاطر سے جو دودھ پلانے کی مدت پوری کرنا چاہے 2 برس دودھ پلائیں، اور ان دودھ پلانے والی عورتوں کا کھانا کپڑا دستور کے موافق بچے والے کے ذمہ ہے۔ کسی شخص کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہ دی جائے، نہ ماں کو اس کے بچے کے سبب سے ضرر پہنچایا جائے اور نہ باپ کو اس کے بچے کی وجہ سے ضرر پہنچایا جائے، اور باپ کے قائم مقام کے ذمے بھی اسی طرح ہے۔ پھر اگر دونوں باپ اور ماں کی مرضی اور آپس کے مشورے سے دودھ چھڑا لینا چاہیں تو دونوں پر کوئی الزام نہیں ہے، اور اگر تمہارا یہ ارادہ ہو کہ تم اپنے بچوں کو کسی دایا سے دودھ پلواؤ تو بھی تم پر کوئی الزام نہیں ہے، بشرطے کہ تم سلوک کے طور پر جو کچھ دایا کو دیتے ہو اتنا ہی ماں کے حوالہ بھی کر دو، اور اللہ سے ڈرو اور یہ جان لو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ اور جو لوگ تم میں سے مر جائیں اور ازواج چھوڑ جائیں تو عورتیں 4 مہینے 10 دن اپنے آپ کو روکیں، اور جب وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو جائز طور پر اپنے بارے میں جو کچھ وہ کریں اس میں تم پر کوئی الزام نہیں ہے، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے خبردار ہے۔ اور اس باب میں تم پر کوئی الزام نہیں ہے کہ ان عدت والی عورتوں کو کنایہ کے طور پر پیام دو
یا اس خیال کو اپنے دل میں چھپائے رکھو۔ اللہ جانتا ہے کہ عنقریب تم ان کو یاد کرو گے، لیکن پوشیدہ طور پر ان سے صریحی وعدے نہ لو، سوائے اس کے کہ ان سے کنایہ کے طور پر نیک بات کہو، اور جب تک عدت پوری نہ ہو جائے نکاح کا قصد نہ کرنا، اور یہ سمجھ لو کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اللہ اسے جانتا ہے، بس اس سے ڈرتے رہو، اور یہ بھی جان لو کہ اللہ بڑا بخشنے والا اور بردبار ہے۔ اگر تم ان عورتوں کو چھوڑ دو جن کے پاس تم نہیں گئے یا جن کا تم نے کوئی مہر نہیں مقرر کیا ہے تو تم پر کوئی الزام نہیں ہے، البتہ ان کو نیکی کے طور پر کچھ نفع پہنچا دو۔ یہ نفع پہنچانا صاحب مقدرت پر اس کی حیثیت کے موافق لازم ہے، اور مفلس پر اس کی حیثیت کے مطابق۔ نیکوکاروں پر یہ بھی ایک حق ہے، اور اگر ان کے پاس جانے سے پہلے طلاق دے دو جس حالت میں کہ ان کا مہر تم مقرر کر چکے تھے، تو جو کچھ تم نے مقرر کیا تھا اس کا نصف تمہارے ذمے ہے، سوائے اس کے کہ وہ عورتیں معاف کر دیں یا وہ معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کا اختیار تھا، اور اگر تم معاف کر دو تو یہ پرہیزگاری سے زیادہ قریب ہے۔ اور آپس میں بڑائی حاصل کرنے کو نہ بھولو، بے شک جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کا دیکھنے والا ہے۔ کل نمازوں کی محافظت کرو، خاص کر نماز وسطیٰ کی، اور خدا کی حضور میں کھڑے ہوئے قنوت پڑھو۔ پھر اگر تم کو خوف ہو تو پیدل چلتے چلتے یا سواری کی حالت میں نماز ادا کر لو۔ پھر جب تم کو اطمینان ہو تو اللہ کی یاد اس طرح کرو جس طرح اس نے وہ چیزیں تم کو تعلیم کی ہیں جو تم پہلے نہیں جانتے تھے۔ اور تم میں سے جو لوگ مرنے کے لگ بھگ ہوں اور بیویاں چھوڑ دیں تو انہیں لازم ہے کہ ان کو 1 سال تک نان و نفقہ دینے اور گھر سے نہ نکالنے کی ورثہ کو وصیت کر دیں۔ پھر اگر وہ عورتیں خود بخود نکل جائیں تو جو کچھ نیکی کے ساتھ اپنے بارے میں کر لیں، اس میں تمہارے ذمے کوئی الزام نہیں ہے، اور اللہ زبردست اور حکمت والا ہے۔ اور جن کو طلاق دی گئی ہے انہیں بھی نیکی کے ساتھ نفع پہنچانا پرہیزگاروں کے ذمے ایک حق ہے۔ اسی طرح خدائے ون قدوس اپنے احکام کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھ لو۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکل گئے تھے، اور وہ ہزاروں ہی تھے؟ پس خدا نے ان سے فرمایا کہ مر جاؤ، پھر ان کو زندہ کر دیا۔ بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے، لیکن بہت سے لوگ شکر نہیں کرتے۔ اور رائے خدا میں لڑو، اور یہ سمجھ لو کہ اللہ سب کچھ سنتا جانتا ہے۔ وہ کون ہے جو اللہ کو اچھا قرض دے کہ خدا اس کو اس کے لیے بے انتہا بڑھا دے، اور اللہ تنگ دست بھی کرتا ہے اور فراخی بھی دیتا ہے، اور اس کی طرف تمہاری بازگشت ہوگی۔ کیا تم نے موسیٰ کے بعد والے نبی اسرائیل کے ایک گروہ کی حالت پر نظر نہیں ڈالی جب انہوں نے اپنے پیغمبر سے یہ کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیجئے کہ ہم رائے خدا میں لڑیں؟ اس پیغمبر نے فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ اگر جہاد تم پر واجب کیا جائے تو پھر تم نہ لڑو۔ وہ بولے کہ جب ہم اپنے گھروں سے نکالے گئے اور اپنے بچوں سے الگ کیے گئے تو اب ہمیں کیا ہے جو رائے خدا میں نہ لڑیں گے؟ پھر جب ان پر جہاد واجب کیا گیا تو ان میں سے سوائے چند کے سب بھی پھر گئے، اور اللہ ظالموں سے خوب واقف ہے۔ اور جب ان کے نبی نے ان سے کہا کہ اللہ نے طالوت کو تمہارے لیے بادشاہ مقرر کیا ہے تو کہنے لگے کہ اس کو ہم پر حکومت کہاں سے ہو سکتی ہے، حالانکہ ہم حکومت کے اس سے زیادہ سزاوار ہیں۔ اس کو کشائش مال تو دی ہی نہیں گئی ہے۔ نبی نے فرمایا کہ بے شک اللہ نے اس کو تم پر بزرگی دی ہے اور اسے علم اور جسم میں زیادہ کیا ہے، اور اللہ اپنی حکومت جسے چاہے عنایت فرمائے، اور اللہ صاحب وسعت و علم ہے۔ اور ان کے نبی نے ان سے یہ بھی کہا کہ اس کے بادشاہ ہونے کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے گا جس میں تمہارے رب کا سکینہ اور آل موسیٰ اور آل ہارون کے ترکے کا بقیہ موجود ہے۔ فرشتے اسے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ اگر تم مومن ہو تو اسی میں تمہارے لیے نشانی موجود ہے۔ پھر جس وقت طالوت فوجیں لے کر چلا تو اس نے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ ایک دریا سے تمہاری آزمائش کرے گا، جو اس میں سے پی لے گا وہ تو میرا نہیں ہے، اور جو اسے نہ چکھے گا بس وہ یقیناً میرا ہے، سوائے اس کے کہ ایک چلو بھر اپنے ہاتھ سے لے لے۔ بس ان میں سے سوائے معدود چند کے سب ہی نے تو پیا۔ پھر جب وہ اس کے ایماندار ساتھی
اسی دریا کو عبور کر گئے تو انہوں نے کہہ دیا کہ آج تو ہم میں جالوت اور اس کی فوجوں کے مقابلہ کا دم نہیں ہے، اور جن کو یقین تھا کہ ہم کو خدا کے سامنے جانا ہے، انہوں نے کہا کہ ہمت سے چھوٹے چھوٹے گروہ بڑے بڑے گروہوں پر خدا کے حکم سے غالب آ گئے ہیں، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور جس وقت وہ لوگ جالوت اور اس کے لشکروں سے لڑنے نکلے تو انہوں نے کہا کہ اے ہمارے پروردگار، ہم کو پورا صبر عنایت فرما اور ہمارے قدم جمائے رکھ اور اس کافر قوم کے برخلاف ہماری امداد فرما۔ پھر انہوں نے اللہ کے حکم سے ان دشمنوں کو شکست دے دی، اور داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا، اور یعنی داؤد علیہ السلام کو خدا نے سلطنت اور حکمت عطا فرمائی، اور جو مناسب سمجھا تعلیم فرما دیا۔ اور اگر خدا بعض آدمیوں کو بعض کے ذریعہ سے دفع نہ کرتا رہے تو روئے زمین پر فساد پھیل جائے، لیکن اللہ کل عالموں پر فضل کرنے والا ہے۔ یہ اللہ کی برحق آیتیں ہیں جو ہم تم کو پڑھ کر سناتے ہیں، اور بے شک تم رسولوں میں سے ہو۔